دوستو، عامر لیاقت کی موت ایک پراسرار واقعہ ہے۔ کافی سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ قتل تھا اور کافی سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ طبعی موت تھی، لیکن کوئی بھی پورے یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک طبعی موت تھی یا ایک قتل تھا، کیونکہ یہ واقعہ بہت ہی پراسرار ہے۔ ہر بار یہ کیس کسی مختلف سمت میں چلتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ دن پہلے عامر لیاقت کی پوسٹ مارٹم کے حوالے سے کیس دائر کیا گیا تھا اور سندھ ہائی کورٹ نے یہ حکم نامہ بھی دیا کہ عامر لیاقت کی پوسٹ مارٹم کی جائے، جبکہ آج سندھ ہائی کورٹ نے عامر لیاقت کے پوسٹ مارٹم کا حکم معطل کرتے ہوئے اس درخواست پر مزید سماعت 29 جون تک ملتوی کر دی، اور یہ پوسٹ مارٹم عامر لیاقت کے ورثہ کی بیان کی وجہ سے ہی معطل ہوا ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا ورثہ کے مطالبے پر پوسٹ مارٹم روکا جا سکتا ہے؟ اب اس سوال سے پہلے ہم کچھ بیک گراؤنڈ جان لیتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے جوڈیشنل مجسٹریٹ شرکی وزیر حسین میمن نے رکن قومی اسمبلی یعنی کہ عامر لیاقت کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم سے متعلق درخواست پر فیصلہ دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ عامر لیاقت کی موت کے حوالے سے شکوک اور شبہات دور کرنے کے لیے پوسٹ مارٹم کرنا ہوگا، مگر اب سندھ ہائی کورٹ نے یعنی کہ جوڈیشنل مجسٹریٹ کے آرڈر پر حکم یہ جاری کیا گیا ہے کہ اس کیس میں عامر لیاقت کے خاندان کی نمائندگی کرنے والے وکیل ضیاء ایوان کا اس موقع پر یہ کہنا ہے کہ عامر لیاقت کے بیٹے، بیٹی اور سابقہ اہلیہ کی موجودگی کے باوجود ایک اجنبی نے عدالت سے رجوع کیا اور پوسٹ مارٹم کا آرڈر حاصل کر لیا۔ یعنی کہ پچھلی بار جب پوسٹ مارٹم کی اپیل درج کروائی گئی تھی، وہ عامر لیاقت کے کسی فیملی ممبر نے درج نہیں کروائی تھی، بلکہ ایک عام شہری نے درخواست درج کروائی تھی۔ عدالت میں عامر لیاقت کی فیملی کا موقف تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہلاکت ڈپریشن میں ہوئی ہے، ڈپریشن دینے والوں کے خلاف ہم الگ سے کیس دائر کریں گے۔ یعنی کہ اب ظاہر سی بات ہے، یہ تو سیدھا جو ہے وہ دانیہ شاہ پر ان کا اشارہ تھا، تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر ان کی فیملی دانیہ شاہ پر بھی کیس کرے اور یہ کیس بھی کچھ لمبا ہی چلے گا۔ اب آپ کو یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے جوڈیشنل مجسٹریٹ کے حکم پر 6 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا تھا اور عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم 23 جون یعنی کہ کل کے دن متوقع تھا۔ جوڈیشنل مجسٹریٹ کے حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ ورثہ کا موقف ہے کہ عامر لیاقت کی پوسٹ مارٹم سے قبر کی بے حرمتی ہوگی، جبکہ موت مشکوک ہو اور جرم کا بھی خدشہ ہو تو انصاف کے نظام کو حرکت میں آنا چاہیے۔ جبکہ وکیل ضیاء ایوان نے دعویٰ کیا کہ ورثہ کے ساتھ پولیس سرجن کا رویہ اچھا نہیں رہا اور محکمہ صحت سے میڈیکل لیگل آفیسر کے خلاف شکایت کی ہے۔ مجسٹریٹ نے 2 دفعہ میت کا جائزہ لیا تھا، پولیس نے جائے وقوع کا معائنہ بھی کیا تھا۔ اجنبی درخواست گزار نے کہا تھا کہ جائیداد کا تنازع ہے، مگر پولیس نے کہا کہ عامر لیاقت کے جسم پر تشدد کا کوئی بھی نشان نہیں تھا، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو اور لیاقت علی خان کا بھی پوسٹ مارٹم نہیں ہوا تھا۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 9 جون کو عامر لیاقت کو کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا تھا، اور پولیس کے مطابق عامر لیاقت اپنی رہائش گاہ پر موجود تھے اس وقت جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور اسپتال لے جایا گیا تھا جہاں ان کی موت کی تصدیق کی گئی تھی۔ اب سوال کی طرف واپس آتے ہیں کہ کیا ورثہ کے مطابق پوسٹ مارٹم کو روکا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ورثہ کے مطالبے پر عامر لیاقت کی تدفین پوسٹ مارٹم کے بغیر ہی کی گئی تھی، جس نے کئی سوالات کھڑے کر دیے تھے۔ پولیس حکام کے مطابق موت کی وجوہات جاننے کے لیے جناح ہاسپٹل کراچی میں ان کا پوسٹ مارٹم کروایا جانا تھا، مگر خاندان کے کچھ افراد پوسٹ مارٹم کروانے بغیر ان کی میت وہاں سے لے گئے۔ ادھر عامر لیاقت کی سابقہ اہلیہ سیدہ بشریٰ اقبال نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ مرحوم کے دونوں وارثین احمد عامر اور دعائے عامر نے ان کا پوسٹ مارٹم کروانے سے منع کر دیا ہے اور ان کی خواہش کے مطابق مرحوم کو عزت و احترام کے ساتھ ان کی آخری آرام گاہ تک لے جایا جائے گا۔ فوجداری مقامات کی پیروی کرنے والے وکیل عثمان وڑائز کا کہنا ہے کہ اگر کسی متوف کے ورثہ اپنے عزیز کی موت پر کرمنل پراسیکیوشن کروانا نہیں چاہتے تو پھر قانون کے مطابق پوسٹ مارٹم نہیں کیا جا سکتا، اور انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی مبینہ قتل کے مقدمے میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ تدفین کا آغاز بھی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہوتا ہے۔ اس رپورٹ کو متعلقہ عدالت میں بطور شہادت بھی پیش کیا جاتا ہے، مطلب کہ کسی بھی کرمنل کوڈ میں پوسٹ مارٹم رپورٹ کی
बुनियादी हैसियत होती है। उन्होंने कहा कि अगर विरसा को शक हो कि उनके अजीज़ की मौत मशकूक हालत में हुई है तो पहले वो ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 154 के तहत उस वाक़े से मुतल्लिक़ FIR दर्ज करवाएगा और फिर उसके बाद भी पोस्टमार्टम का मरहला शुरू होता है। उस्मान वड़ाइच का मज़ीद कहना था कि ये नहीं हो सकता कि अगर किसी कत्ल के वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ हो और मकतूल के विरसा मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते हो तो फिर ही पोस्टमार्टम हो सकता है। और मज़ीद उस्मान वड़ाइच का कहना था कि अगर आज भी आसिफ अली जरदारी दरख्वास्त दे तो बेनज़ीर का पोस्टमार्टम आज भी उन्हें कब्र से निकाल कर करवाया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि पर बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का मुकदमा उनके विरसा की मदियत में नहीं बल्कि सरकार की मदियत में दर्ज किया गया था। उस्मान वड़ाइच का कहना था कि आमिर लियाकत की मौत का मुकदमा किसी थाने में दर्ज नहीं हुआ और कराची की एक मुकामी अदालत ने आम शहरी की दरख्वास्त पर आमिर लियाकत की कब्र खुशाई का हुक्म दिया, जबकि इस शहरी का आमिर लियाकत से कोई ताल्लुक भी नहीं था। दोस्तों, ऐसी मज़ीद वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।